نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 22 سورہ احزاب کنٹینویشن۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے پیچھے آیا تھا نبی کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اگر آپ کوئی گناہ کرتی ہیں تو آپ کو 2 گنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ مومنوں کے لیے ایک طرح سے ایسا مقام رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو لک اپ ٹو کرتے ہیں، اور اگر نیک کام کرے گی تو ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے۔ اسی طرح اگر کچھ غلط ہوا تب بھی اور اگر اچھا ہوا تب بھی دوہرا ہی ثواب ہے دونوں سچویشن میں، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے جو بھی ایسا کریں گی۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہاں بتایا کہ تم خصوصی مرتبہ رکھتی ہو، تم نبی کی زوجیت میں ہو، اللہ نے تمہیں ایک امتیازی مقام عطا کیا ہے، اسی لیے تمہیں ایک نمونہ بننا ہے۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں کر سکتی کہ جیسے سب کر رہی ہیں، تمہیں بھی اسی طرح سے فیشن کرنا ہے، ساری نعمتیں چاہیے اور ہر طرح سے جو ضروریات زندگی دوسروں کو پرووائڈ ہیں، تمہیں بھی وہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ اگر تمہیں بھی وہ سب چیزیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک خاص مقام ہے، جس طرح نبی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو۔ آپ اس بات کو دھیان دیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اگر آپ پرہیزگار خاتون ہیں تو آپ نرمی سے مرد حضرات سے بات نہیں کریں گی، یہی آپ کی نیکی ہے، نہ کہ یہ کہ لوگ کہیں کہ کتنا کھڑ نیچر ہے ان کا اور یہ کس طرح سے بات کرتی ہیں، لوگوں سے بات کرنے کے مینرز نہیں ہیں انہیں۔ تو اگر آپ کو اپوزٹ سیکس سے بات کرنی ہے تو آپ کو نرم لہجے سے بات نہیں کرنی، کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے۔ اس کے اندر تمام وہ لسٹ آتی ہے جو ہم نے پڑھی ہے جس سے ہمارا نکاح الاؤڈ ہے، وہ سب نامحرم ہیں، چاہے اس میں ہمارے کزنس ہوں یا کوئی اور، اس میں سب آتے ہیں وہ۔ اب کسی کے دل میں برا خیال آ جائے کہ اگر آپ اس طرح سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، تو وہ آپ کی باتوں سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے، مے بی وہ آپ کی کسی عادت سے اٹریکٹ ہو جائے، اس لیے ریزرو رہنا بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بات اپنے مرضی کی کریں گے یا جب ضرورت ہوئی تبھی کر لیا، اس طرح لوگ سمجھیں گے کہ ان کو صرف اپنے موقع پہ بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے، اگر آپ کو کسی کو مشورہ دینا ہے یا کوئی اور کسی بھی طرح کا کام ہے یا ان کو آپ سے کچھ کام ہے، تو آپ بالکل اس طرح بات کیجئے جو کہ معروف طریقہ ہو، قاعدے کے مطابق ہو اور سب کے بیچ میں نون ٹو ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چھپ کے کچھ بات کر رہی ہیں، تو اس چیز کی اجازت ہے۔ اگر آپ اس طرح سے بات کرتی ہیں مرد حضرات سے، جیسے آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کے سامنے آپ کے فادر کھڑے ہوں یا آپ کے ہسبینڈ کھڑے ہوں، تو آپ کا لہجہ، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا طور طریقہ جس طرح کا ہوگا، اگر وہ آپ کے فادر کے سامنے بھی ویسا ہے جیسے آپ اکیلے میں کرتی ہیں، تو پھر اٹ از ایکسیپٹیبل۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اٹ واز دا نیڈ آف دا ٹائم، کہ مے بی آپ کو ضرورت ہو یا ان کو کچھ پوچھنا ہو۔ لیکن اگر آپ کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، فادر کے سامنے آپ ریزرو ہو جاتی ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ گڑبڑ ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے آپ کو۔ اگر آپ صرف اپنے فادر کے ڈر سے اپنا لہجہ چینج کر لیتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو آل ٹائم آپ کو انڈر آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے، اور وہ زیادہ بڑی ذات ہے جس سے ڈرا جائے، جس کے سامنے رسپیکٹ قائم کی جائے۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، یعنی ٹک کر رہو، بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلنے کی کوئی نیڈ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو نکلنا بھی ہے باہر تو آپ بنا کور ہو کے نہ جائیں۔ آپ کوشش کریں کہ اچھے سے، جو آپ کا ایک اورا ہوتا ہے، جو ایک لیڈی کی بیوٹی کی نشانی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں کورڈ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی آپ جائیں جب ضرورت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑی رکھو، یعنی کوشش کرو کہ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، یعنی جب باہر نکلتی تھی لیڈیز اس زمانے میں تو کیا کرتی تھی؟ اپنے جو بھی ان کا زینت کا سامان ہوتا تھا، اپنے سر ہو گیا، چہرے ہو گئے، بازو ہو گئے، چھاتی وغیرہ، اس سے کیا کرتی تھی؟ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی، یا پیر اس طرح سے مارتی تھی زمین پہ کہ ان کی پائل کی آواز جاتی تھی، تو لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے۔
خوشبو لگانا بھی اس میں آئے گا، پرفیومز آ جائیں گے، اس کے اندر ہائی ہیلز آ جائیں گی، اس کے اندر ٹائٹ لباس آ جائے گا، ہر وہ چیز جو دوسروں کو اٹریکٹ کرے کہ ہاں یہاں سے ایک لڑکی جا رہی ہے، ایک اٹریکٹیو لڑکی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ آپ قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کریں. یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ لیڈیز باہر اس طرح جائیں کہ لوگ ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ مسلمان خاتون جو ہیں بہت ہی زیادہ رسپیکٹ فل ہے، کہ آپ ہر کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی آپ کو آرام سے دیکھ لے، آرام سے بات کر لے، آرام سے ٹچ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام عطا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرتی رہو، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ دھیان دو کہ تم حقوق اللہ کی طرف بھی تمہاری توجہ رہے، کہ آپ نماز بھی ادا کریں، زکوٰۃ بھی دیتے رہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری کریں. جو انہوں نے کہا ہے آپ اس کو مانیں، اس کو سب سے زیادہ اپنی پرائیورٹی پہ رکھیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. کیا مقصد ہے ان ساری رولنگز کا جو اللہ نے ہمیں ابھی اوپر بتائی ہیں؟ کہ ہم اس کو سختی سمجھتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے ٹائم میں یہ ممکن نہیں ہے، لوگ ہم کو کیسا سمجھیں گے. تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. وہ تمام گندی نظریں، گندی باتیں ہیں، جن بھی چیزوں سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہے، دور رکھنا چاہتا ہے. یہ اس کا موٹو بتایا ہے پردے کا اور پرہیزگاری کا، اور تمہیں خوب پاک کر دے. تمہیں ایسا مقام دے اللہ تعالیٰ جو تم ابھی نہیں حاصل کر سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا، جنت خود بھی نہایت ہی پاک ہے اور پاک لوگوں کے لیے ہی ہے. تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو. یعنی قرآن اور حدیث آپ کنٹینیوس اپنے گھر میں اس کا دور کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں اور خود بھی پڑھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں اوپر بتائی گئی ہیں کہ لیڈیز کو کرنی بہت ضروری ہیں، ان پہ دھیان دیجیے اور یہ سمجھیے کہ اللہ کا حکم ہے یہ ہمارے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کی گھر والیوں کے لیے آیت نازل فرمائی ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے پہ چلنا ہے. جیسے رسول جو ہے تمام امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح نبی کی بیویاں بھی ہم لوگوں کے لیے رول ماڈلز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا، ان کو گائیڈ کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتا ہے ان آیات کے تھرو. اس لیے ان آیات کو بھی دوبارہ سے گو تھرو کیجیے گا جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ دونوں کا ذکر ہے کہ ایک مرد کا بھی الگ سے، اور یہاں پہ مسلمین کے ساتھ مسلمات. ایسا بھی ممکن تھا کہ صرف مسلمین آتا، کیونکہ اگر مسلمین کا لفظ جو اگر مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہو جاتا ہے. قرآن میں جب بھی آتا ہے نا یا ایھا المسلمین یا اس طرح سے، تو اس میں دونوں کا ذکر آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ان کا الگ الگ ذکر کیوں کیا گیا یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں فرماتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں عورتوں کی دلداری کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. ورنہ آپ کو جیسے بتایا کہ جہاں مردوں کا ذکر آتا ہے وہاں اوور آل عورتیں اور مرد دونوں ہی انکلوڈڈ ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دیکھیے یہاں پہ جو بتائی ہے نا کوالٹی جو بتائی جا رہی ہے، اس میں مرد کی اور عورت کی دونوں کی مینشن ہے سیپریٹلی. صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں. ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. یہ جو اجر عظیم اور VIP اسٹیٹس اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو آپ یہ کوالٹیز دیکھیے پیچھے ایک بار پھر سے. پہلا مسلمان ہے کنڈیشن ہونا، پھر اس کے بعد کیا ہے مومن ہونا ہے، پھر اس کے بعد فرما بردار ہونا ہے اللہ کا، پھر راست باز ہونا ہے، جتنا ہو سکے قناعت کے ساتھ رہنا ہے، پھر صبر کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے اللہ کے آگے، پھر صدقہ خیرات کرنا ہے، اس کے ساتھ روزے رکھنے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے والے. تو یہ کوالٹیز جس کے اندر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے VIP اسٹیٹس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کوالٹیز کا دھیان رکھیں. اور یہ دونوں کے لیے الگ الگ بتا دی، ان کی امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ دیکھیے یہ چیز جو ہے آپ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے. اور دیکھو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو، کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا.
قانتین جو ہوتی ہیں وہ قناعت کرنے والی ہوتی ہیں. قناعت کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے جو آپ کو دے رکھا ہے آپ اسی میں سیٹسفائیڈ ہیں. آپ بے صبری نہیں دکھاتے, آپ یہ نہیں دکھاتے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور مجھے اس چیز کی محرومی ہے. کوئی بھی اس طرح کی کوالٹی جو ہوتی ہے انسان کو وہ قانتین سے نکال دیتی ہے. قناعت کرنا یعنی سیلف سفیشینسی ہونا کہ الحمدللہ جو ہمارے پاس ہے وہ بہت ہے اور لوگوں کو اتنا بھی میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی فیصلے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ حضرت زینب کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی. حضرت زینب کون تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے جو تھے حضرت زید جو ایکچولی عرب تھے, لیکن انہوں نے بچپن میں, کیونکہ بچپن میں آپ کو پتہ ہے نا کہ عرب کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں بھی لوٹ مار کری, وہاں کی عورتوں کو پکڑ لیا, بچوں کو اپنا غلام بنا لیا. اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے لیکن بچپن میں ہی ان کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا. تو اس طرح وہ حضرت ختیجہ کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیے گئے اور وہ آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. پھر آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ اپنی جو پھوپھی زاد تھیں حضرت زینب, ان کو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت زید کے لیے. پھر اس پر یہ ہوا کہ ان کے خاندان والوں نے یہ فیل کیا کہ ان کا سٹیٹس دیکھیں وہ غلام ہیں اور ہم اونچے خاندان کے ہیں, ہم سید خاندان کے ہیں, تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارے لیے یہ چیز مشکل ہے. پھر یہ آیت سنتے ہی انہوں نے اپنی رائے چینج کر دی اور نکاح کے لیے وہ تیار ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا. ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ ہم اگر قرآن اور حدیث میں کوئی بات پڑھ لیتے ہیں پھر ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, اور وہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ بھی ہے. اور اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو گمراہ ہونا یقینی ہے, جیسے اس آیت میں ہے ضلالم مبینہ, یعنی آپ کھلی گمراہی میں پڑ جائیں گے, پھر آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن اور حدیث اسی لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو گائیڈ کریں صحیح راستے کی طرف جو ان کی بہتری کے لیے ہے. یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی, کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر, اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے. یہ کیا واقعہ تھا کہ اسی واقعے کے آگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرا دی اپنی پھوپھی زاد سے, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ نباہ کیجئے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر تھوڑا سٹیٹس کا بھی فرق ہو تو انسان کا مزاج ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اس پر رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ہے انہی کے ساتھ رہیں, پر اللہ کا یہ فیصلہ آنے والا تھا کہ آپ ان کی شادی, یعنی جو حضرت زینب ہیں ان کی شادی رسول اللہ سے ہی ہونی تھی. تو اب رسول اللہ اس سے بہت ڈر رہے تھے کہ لوگ یہ بولیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا, کیونکہ یہ اس کلچر میں بہت ہی معیوب مانا جاتا تھا. حالانکہ پیچھے ہم نے آیت میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حقیقی بیٹے ہیں وہی ایکچوئل بیٹے ہیں, اور جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تو آپ کے بھائی ہیں, دینی بھائی ہیں, ایکچوئل بھائی بھی نہیں ہیں. تو اس سچویشن میں آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. پر اس بات کو رسول اللہ نے اپنے اوپر بہت زیادہ فیل کیا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں سے خوف کیوں کھاتے ہو, اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس سے کہ آپ اس سے ڈرے. اگر اللہ نے کوئی فیصلہ آپ کے لیے کیا ہے تو اس میں بہتری ہی ہوگی. پھر لوگ کیا کہتے ہیں, سوسائٹی کس طرح کی بات بناتی ہے, آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں. بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی, یعنی انہوں نے طلاق دے دی ان کو نہیں رہا جا رہا تھا ان کے ساتھ میں, کیونکہ دونوں کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا, ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا. اللہ کے حکم سے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ سے طے ہو گیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے. اب مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہاں ان کے جو اڈاپٹیڈ یا ان کے منہ بولو جو بیٹے ہیں وہ ان کے ایکچوئل بیٹے نہیں ہیں, اور اگر ان کی بیویاں جو ہیں ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایکچوئل جو بہو ہوتی ہے, جو ریئل بیٹے کی بیوی ہوتی ہے, اس سے نکاح الاؤڈ نہیں ہے, وہ آپ کے محرمات میں آتی ہیں, آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا, اللہ نے پہلے سے ہی اسے تقدیر میں لکھ دیا تھا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں, یعنی اگر آپ نے نکاح کیا تو یہ آپ کے لیے حلال ہے. یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے. اللہ نے پہلے نبیوں کے کاموں میں بھی اسی طرح سے آسانی فرمائی, ان کو گائیڈ کیا. اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ جس بھی حکم کا فیصلہ کرتا ہے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک خاص حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جو اس وقت ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے.
یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو ہمارے لیے آج کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد ہمیں نہ سوسائٹی نہ لوگوں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ پوری دل کی خوشی کے ساتھ اور رضا کے ساتھ اس حکم کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اس کی سزا سے ڈریں، نہ کہ اس سے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ باتیں بنائیں گے۔ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ جو زید ہیں ان کے رسول اللہ ایکچول باپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے جو اپنے سگے بیٹے تھے، ان کے بچے جو تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طاہر اور طیب، وہی ان کے ایکچول بچے ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن آپ رسول ہیں اللہ کے، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ قرآن سے دلیل مل گئی کہ اب رسول اللہ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ اندھیرا کس کا؟ گمراہی کا، شرک کا، غفلت کا، اس سے تم کو اجالوں کی طرف لے کے چلا جائے۔ اجالے کس کے؟ رہنمائی کے، گائیڈنس کے اور اللہ کی طرف جانے کے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، گواہی کس چیز کی؟ اللہ کی، اور لوگوں کو بتانے کی کہ اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ روشن چراغ کس طرح کا؟ کیونکہ جس طرح آپ چراغ کے اندر جب آپ چراغ کو لٹ کرتے ہیں تو آپ کو لائٹ دکھتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں کہاں پر کیا چیز رکھی ہوئی ہے، جسٹ لائک دیٹ کہ لائٹ جیسے روشنی کر دیتی ہے، اسی طرح رسول اللہ کی پوری پرسنالٹی ایک روشن چراغ کی طرح تھی جنہوں نے راستہ کلیئر کر دیا، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا خوشخبری سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ ان کے لیے ان کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کو کہنا نہ مانیے۔ اب دیکھیے دھیان سے سنیے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے بات کر رہا ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو مومن کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ سارے رولز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بہت بڑا فضل ہے ان کے لیے، وہ کافروں اور منافقوں کا کہنا بالکل نہ مانیں، جو ایذا، جو تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے اس کا خیال بھی نہ کیجیے۔ یہ مت سوچیے، دل میں مت لے کے بیٹھ جائیے کہ میرے ساتھ ایسا کہا، مجھے اس طرح سے بولا گیا۔ آپ یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو خیال بھی نہیں کرنا، بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ اور یقین کیجیے جتنا آپ کا ایمان سٹرونگ ہوگا، آپ کے کام ایسے ہوتے چلے جائیں گے، آپ خود حیرت کریں گے، اللہ کی نعمتوں کو آپ خود فیل کریں گے۔ اے مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں، یعنی اگر آپ نے ہاتھ نہیں لگا، آپ نے ٹچ نہیں کیا، آپ کا کوئی ریلیشن نہیں بنا، تو اس وقت پھر کوئی عدت نہیں ہوگی جسے تم شمار کرو۔ بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، مہر مقرر نہیں ہوا ہے تب بھی آپ کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کریں تاکہ تعلقات میں خرابی نہ ہو۔ اگر آپ اینڈ بھی کر رہے ہیں کسی چیز کو تو گڈ نوٹ پہ اینڈ کریں، بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے بھی کوئی فساد ہو یا لوگوں میں خرابی ہو آپس میں بھی اگر آپ کا نہیں بیٹھ رہا اور اگر نکاح ہونا تھا لیکن نہیں ہو پایا، آپ نے نکاح کی رخصتی سے پہلے ہی کسی بھی نا اتفاقی کی وجہ سے نکاح ختم کر دیا، تب بھی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ فساد نہیں کرنا، عزت دار طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو ہو جاؤ۔ اور تب بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دے دلا کے، تاکہ حالات خراب نہ ہو، بگڑے نہ، اور معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا رہے۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جن کو پتہ ہے یہ اللہ نے کہا ہے، وہ اپنے نفس کو اوپر نہیں رکھتے، اپنے عزت کو اوپر نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہے اللہ کا حکم ہے تو اس میں حکمت ہی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی آپ دیکھیں گے کس طرح سے ان کی رسپیکٹ اور ان کی امیج ایک الگ ہی جاتی ہے کہ واقعی وہ اللہ والے ہیں، انہوں نے کسی طرح کی بدتمیزی نہیں کی۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں۔
تو رسول اللہ کی جتنی وائف تھیں ان کے مہر کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے الگ الگ قبیلوں سے الگ الگ ان سے ریلیجن سے رسول اللہ کی وائفس تھیں. تو آتش پرست بھی تھے ایک مجوسی, اس کے علاوہ حضرت ابو سفیان کی بھی بیٹی تھیں. تو رسول اللہ نے مختلف شادیاں اسی لیے کی تاکہ جتنا زیادہ ریلیشن ہو الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ لوگوں سے ان کا ریلیشن اسٹرانگ ہوتا چلا جائے, اور جیسے ہی کوئی داماد بنتا تھا کسی قبیلے کا تو پورا قبیلہ اس کی پروٹیکشن میں ہو جاتا تھا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن کا اور ساتھ میں لوگوں کو میسج پہنچانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ اللہ نے پرووائڈ کیا. اور جو لونڈیاں ملی تھیں, جیسے آپ کو پتہ ہے اس دور میں لونڈیاں بھی حلال تھیں, اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں یہ جو ہیں محرمات کی کیٹیگری میں ہیں جو سب کے لیے حلال بھی ہیں. تیرے ماموں کی بیٹیاں, تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے, یعنی ان سے بھی نکاح کی اجازت ہے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے نکاح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اس کو ڈیسائیڈ کر رکھا تھا. تو جتنی شادیاں رسول اللہ کی ہوئی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوئی ہیں. اور وہ با ایمان عورتیں جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دیں, یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے, یعنی کوئی عورت اس بات کو پسند کرے کہ وہ رسول اللہ کے نکاح میں آنا چاہے, وہ خود بھی آفر کر سکتی تھی. نبی چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں. اجازت جو تھی یہ صرف اللہ کے رسول کے لیے تھی. مومنوں کے لیے صرف 4 شادیوں کی اجازت تھی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت بڑا تھا, ان کو ہر جگہ تک اسلام پھیلانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی جو اختیار اعزاز تھا یہ رسول اللہ کو ہی دیا. ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے معلوم ہے اس کی کیا حکمت ہے. یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو, کسی طرح کی تنگی نہ ہو عورتوں کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے کہ گناہ تو نہیں ہے اتنی ساری بیویوں سے شادی کرنا جو کہ مومنوں کے لیے 4 تھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اس کا کوئی حرج نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑے مہربان ہیں. ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے. یعنی اگر آپ کو کوئی خوبصورت لگتی ہے بیوی تو بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے کا آپ کو اختیار دیا. جس کی باری چاہے آپ پہلے کر دیں, جس کی باری چاہے آپ بعد میں کر لیں, جس سے چاہے تعلق قائم رکھ لیں. آپ کو اللہ نے اس کی اجازت دے دی ہے. اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو بھی تجھ پر کوئی گناہ نہیں. اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں. اگر آپ کی زیادہ بیوی ہیں تو آپ کو اس چیز کا اہتمام ضروری ہے کہ آپ سب کی دلجوئی کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف آپ کا زیادہ دھیان ہو اور دوسری کو آپ ایسے ہی لٹکا چھوڑ دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ تمام بیویوں کی باری سیٹ کرتے تھے کہ سب کے پاس جانا اپنے اپنے ٹائم پہ. تو اس طرح سے ساری بیویوں کا نمبر آتا تھا اور وہ رنجیدہ نہ ہوں. جو کچھ بھی تو انہیں دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں, یعنی جو ان کو مل جائے رسول اللہ کی طرف سے جو ان کو پرووائڈ ہو وہ اس پر راضی رہیں, چاہے وہ اس میں باری ہو, چاہے اس میں کوئی خصوصی اعزاز ہو جو رسول اللہ کو, جیسے کوئی ایک بیوی زیادہ پسند ہے اگر تو ان کو اگر وہ کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رسول اللہ کو کہ انہیں جو بھی دے دیں اس پر وہ راضی رہیں, ان کی وائفس. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. جو بھی ان کے دل میں ہیں رسول اللہ کے دل میں ہیں, کیونکہ دل انسان کا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. کیونکہ کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہونا, کسی سے تھوڑا سا کم اٹریکشن ہونا, یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے. محبت ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر جیسے آپ اپنے اولاد میں بھی دیکھیں گے کہ ایک اولاد سے آپ کو زیادہ, کیونکہ وہ فرما بردار زیادہ ہے تو آپ کو اس سے زیادہ محبت ہوگی. تو یہ جو نیچرل سی چیز ہے جو دل کی بات ہے, اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. لیکن آپ کو ناانصافی نہیں کرنی ہے. حد درجے جتنا ہو سکے, جیسے کچھ گفٹ آپ لا رہے ہیں, اگر آپ پیار کر رہے ہیں کسی کو, دوسرے کو بھی اس کے سامنے کریں, تو یہ اعتدال آپ کو رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں جیلسی نہ کریٹ ہو. لیکن دل کے اندر محبت کا ہونا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حلم والا ہے. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں, اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے, اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو. جتنی اللہ نے اب رسول اللہ کی نکاح کر دی ہے اس کے بعد اب یہ فرمایا کہ اب آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اور نکاح کرے, چاہے آپ کو کوئی بھی عورت کتنی کیوں پسند نہ آئے, مگر جو تیری مملوکہ ہوں, یعنی لونڈیوں پر کوئی پابندی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے.
اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو۔ ایک یہاں پر رول بھی بتایا گیا کسی کے گھر میں دعوت میں جانے کا کہ آپ اتنا پہلے جا کے نہ بیٹھ جائیں کہ ابھی کھانا بھی نہیں بنا اور جو گھر کے میزبان ہیں وہ صفائی میں یا سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں اور آپ پہلے سے جا کے پہنچ جائیں تو ان کو اذیت ہوتی ہے ایک طرح سے کہ اتنی جلدی آ گئے، اور یہ بھی نہ ہو کہ اتنا لیٹ آئیں کہ رات گزر گئی ہو پھر آپ نکل کے جا رہے ہیں کہ گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، وہ ویٹ کرے جا رہے ہیں۔ اور یہ بتایا ہے کہ آپ جب کھانا پک جائے یا جب آپ کو بلا لیا جائے آپ چلے جائیے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کھا لیں جو ضرورت ہے جیسے بات تھوڑی بہت کرنی ہے اس کے بعد آپ فوراً نکل جائیں، وہیں باتوں میں بہت زیادہ مشغول نہ ہو جایا کرو۔ جیسے کہ یہ صحابہ کا اس وقت تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ جب دعوت کا کوئی موقع آتا تھا تو وہ خوب باتوں میں لگ جایا کرتے تھے، اس وقت پھر نبی کو ان کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا لمبا بات کرنا، اب کسی کوئی تھکا ہوا ہے، کسی کو سونا ہے، کسی کو صبح میں اٹھ کے کچھ کام کرنا ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے باتیں کرے چلے جا رہے ہیں، 1 بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تو لحاظ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت نرم طبیعت کے تھے، وہ ایسا نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب آپ جاؤ مجھے سونا ہے، کیونکہ ایک طرح سے ادب کے خلاف بھی ہے، وہ نہیں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کے تھرو لوگوں کو اویئر کیا اس بات سے کہ وہ لحاظ کرتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ حق بات آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے کہ انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، یعنی اگر آپ کو کسی لیڈی سے بھی کچھ کام ہے اگر تو کوشش کریں کہ پردے کے پیچھے سے ہی بات ہو جائے، فیس ٹو فیس بات نہ ہو۔ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا نظر کا تیر سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، پہلا جو شیطان کا وار ہوتا ہے وہ نظروں سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کیا رہے گا، آپ اس چیز سے بھی پروٹیکٹ رہیں گے کہ آپ کی نظر ہی نہیں پڑی اور آپ نے پردے کے پیچھے سے جتنی ضرورت کی چیز تھی وہ کام اپنا کر لیا۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی آپ کے جانے کے بعد بھی اب آپ ان کی وائف سے نکاح نہیں کر سکتے، رسول اللہ کی جتنی بھی وائفس تھیں۔ ادروائز جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی کسی لیڈی کا شوہر مر جائے اس کے بعد وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، جو بھی اس کے نام محرمات میں سے آتے ہیں، پر یہ رسول اللہ کی وائفس کے لیے نہیں تھا۔ اب آپ جب تک آپ لوگ زندہ تھیں تب تک کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا، آپ کو پیغام نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ آپ امہات المومنین تھیں، تمام مومنوں کی مائیں۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی جو تھی ایک طرح سے سمجھ لیجئے سیپریٹ ایک سچویشن تھی جو رسول اللہ اور ان کی وائف کے لیے تھی، جو باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں یعنی لونڈی غلام کے سامنے ہوں، جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ اگر آپ ان کے سامنے آتے ہیں، اور سامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بنا دوپٹے اور کسی بھی حال میں اٹھ کے آ جائیں، ایک ڈیسنٹ لباس میں، ایک طرح سے کہ آپ مطلب بہت زیادہ ایسے شو آف نہ ہو رہا ہو، آپ کے باڈی پارٹ زیادہ ویزیبل نہ ہو رہے ہوں، ایک پراپر طریقہ جیسے آپ نماز میں ہوتے ہیں اس طرح سے آپ ان کے سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کے یہاں پہ محرمات مینشن ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے آپ کو ایسے نہیں جانا، پورا مکمل پردہ کر کے ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے، تم کیا کر رہی ہو، کس سے کتنا بات کر رہی ہو، کتنا بے حجاب گھوم رہی ہو، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، وہ شہید ہے، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے۔ کسی بھی فارم میں تکلیف دینا رسول اللہ کو، جس طرح اس وقت کے لوگ تانے دیا کرتے تھے، باتیں بنایا کرتے تھے، اور ایسے ہی اگر ہم لوگ ان کے جتنے بھی رولنگز ہیں، رسول اللہ نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے، ان کی احادیث جتنی مینشن ہیں، اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، رسول اللہ کو ایذا پہنچانا ہی تو ہے، کیونکہ آپ ان کی لائی ہوئی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس کی جگہ آپ دنیا کو یا اپنے نفس کو پرائیورٹی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان لوگوں پہ پھٹکار ہے، لعنت ہے، ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔
اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو. یہاں پر اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کسی پہ غلط الزام لگانا، ایک آپ بھی اگر اس پہ مطلب جو اس نے کام نہیں کیا اس کے باوجود آپ اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ہی یہ کام کیا ہے، جھوٹا الزام لگانا جو ہوتا ہے یہ ایک بہتان ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ بہتان لگانا مومن عورتوں پہ اس کی بہت سخت سزا ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. یہاں پر جو چادریں آئے ہیں جلباب کا لفظ آیا ہے جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے. ٹھیک ہے، اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ سر کے اوپر چادر رکھتے ہیں، اب آپ کا فیس بھی کور ہوگا اس کے اندر، پھر آپ کا چہرے کا نیچے کا حصہ بھی ہوگا، آپ کی چھاتی کا ایریا کور ہوگا اور ساری پوری باڈی آپ کی اس طرح سے کور ہوگی. تو جلباب کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے جس سے کیا ہوگا، اس وقت میں بڑی بڑی چادریں ہوا کرتی تھی تو لوگ چادریں کیری کر لیا کرتے تھے، اس وقت برقعے نہیں ہوا ہوتے تھے. پھر اس کے بعد کے ٹائم میں کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ سادہ لباس پہنتی تھی اس وقت کی صحابیہ جو تھیں، تو ان کا زیادہ زینت کا اظہار ہونے کا بھی اندیشہ نہیں تھا، اس لیے بڑی چادر جو تھی یہ سارے تقاضے پورے کر لیتی تھی. لیکن بعد کے دور میں یہ سادگی نہیں رہی، لوگ زینت بھی اختیار کرنے لگے، زیورات بھی پہننے لگے اور ان کے جو لباس تھے وہ بھی ایسے اٹریکٹیو ہونے لگے. اس کی وجہ سے کیا ہے، چادریں بھی وہ کام نہیں کر پائیں پوری طرح سے کور کرنے کا. اسی لیے وقت کے حساب سے یہ جو برقعے اور یہ جو عبایہ آئے ہیں تاکہ سر سے لے کے پیر تک جو ہے اچھے سے باڈی پارٹس آپ کے کور ہو جائیں اور جو یہ آیت کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ ہم سے پوری طرح ادا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر آپ سادہ لباس پہن کے اور چادر بھی کیری کر رہی ہیں جس سے آپ اٹریکٹیو نہیں لگ رہی تو بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں اور آپ کے کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے باڈی پارٹس بھی نظر آ رہے ہیں، تو چاہے آپ برقعے میں ہوں یا چاہے آپ چادر میں ہوں وہ چیز الاؤڈ نہیں ہے. کیونکہ برقعے بھی لوگوں کے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں اور زیادہ بیوٹیفل لگ رہی ہوتی ہیں. تو مقصد نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آپ کو اپنی زینت اختیار نہیں کرنی، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا. صرف وہ لوگ جو آپ کے محرمات میں سے ہیں اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. خصوصی طور پہ آپ کو اپنی زینت جو ہے اپنے شوہر کے لیے ہی اختیار کرنی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پوری طرح سے حلال کی ہے. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی. چادر یا برقعے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پہچان لیا جائے کہ ہاں ایک مسلمان خاتون ہے، ایک باعزت خاتون ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتی. اس کے بعد کیا ہے، پھر آپ نہ ستائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی آپ کو ستائے گا نہیں پھر اس کے بعد. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور اس بات کا آئیڈیا آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، کبھی آپ اچھے سے برقع کیری کر کے جائیں، کورڈ ہو کے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ خود رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ خود راستہ دیتے ہیں، چاہے آپ کسی بھیڑ والے علاقے میں بھی ہوں. اور انلیس ایسے علاقوں میں جہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے اور سب لوگ برقعے میں نکل رہے ہیں لیکن مکسنگ اتنی زیادہ ہے کہ دھکے مار رہے ہیں لوگ اور چلنا ہے بس ان کو اندھا دھند، ان علاقوں کی بات نہیں کر رہی میں. اگر آپ کسی اچھے علاقے میں یا کسی بھی ایسی جگہ جا رہی ہیں، آپ نکل کے جاتے ہیں، لوگ آپ کو راستہ دیتے ہیں کیونکہ آپ ایک مسلمان خاتون ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک رسپیکٹ دی ہے آپ کو. جو آپ کا عبایہ، آپ کا برقع ہے وہ آپ کی پہچان ہے، وہ بوجھ نہیں ہے آپ پہ، نہ ہی کوئی ایک طرح سے لداوا ہے کہ آپ اس کو سوچ کے یہ سمجھے کہ آج کل کے زمانے میں یہ چیز نہیں کیری ہوتی. جتنا ڈیسنٹلی آپ کیری کریں گے آپ کے لیے بھی آسانی ہے اور آپ کو بھی بہت ساری جھنجھٹوں سے چھٹکارا ملے گا. یعنی آپ کیری کریں، اپنے کام کو نکل جائیں، نہ ہی آپ کو بہت زیادہ زینت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، نئے نئے کپڑوں کی ضرورت پڑے گی. اور ویسے ہی ساری چیزیں آلریڈی آپ کو پتہ ہے منع ہے. بہت زیادہ اچھے سے ریڈی ہو کر، بیوٹیفائی ہو کر، پرفیوم لگا کر جانا، یہ ساری آیات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان عورتوں کے لیے پسند نہیں فرمایا. پھر بھی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے. اگر اب بھی منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم کیا کریں گے، ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے. پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے. انشاءاللہ میں اس کلاس کے بعد میں آپ کے کوشچن لے لوں گی، ابھی کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں بیچ میں کوشچن نہیں لے سکتی. ان پر پھٹکار برسائی گئی جہاں بھی مل جائیں،
پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ لوگوں میں فساد پھیلایا کرتے تھے، غلط افواہیں اڑایا کرتے تھے، تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ پھٹکار پڑے اور جہاں ملے آپ ان کو قتل کر دیں۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی رولنگ نکالی۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر؟ بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اسی لیے اس دن کی حسرت سے بہتر ہے کہ آج ہی اپنے آپ کو اطاعت پر آمادہ کر لیں اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے اس سے انہیں بری فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینا کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے آپ کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لکنت بھی تھی اور اس کے علاوہ جس بھی طرح سے ان کو پریشان کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جیسے ایک بار جنگ کا بھی وقت تھا جب ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ خود جا کے لڑ لیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ جس بھی طرح سے ان کی قوم اپنے نبی کو پریشان کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سمجھا رہا ہے کہ آپ اپنے نبی کے ساتھ اس طرح نہ کریں، آپ کو پوری رسپیکٹ دینی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، یعنی آپ کو سیدھی اور سچی بات کرنی ہے، جو حق کی بات ہے، کلیئر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، نہ کہ ایسا ہو کہ گول مول باتوں کے لوگ سمجھ نہ پائیں اور آپ نے ڈبل میننگ کوئی بات کرتی ہو۔ ایک دم کلیئر بات کریں جس میں کوئی دھوکہ، کسی طرح کا کوئی ڈبل میننگ نہ ہو، سچی بات ہو۔ پھر آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ فوزن عظیمہ، اسے کامیابی مل گئی جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کر لی۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ یہ امانت کیا چیز ہے؟ یہ ذمہ داری جو اللہ نے انسان کو دی ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر، کہ خلیفہ بننا، دنیا میں جانا، رسالت کا کام کرنا، لوگوں کو پیغام دینا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر بھی پیش کی، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، کیونکہ کنڈیشن یہی تھی کہ اگر آپ نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری تو آپ کو اس کا بہت بہترین اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے نافرمانی کی، اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا تو اس کی سزا جہنم کی فارم میں بہت سخت ہے۔ تو سب ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ یہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے، یعنی انسان جو تھا کہیں نہ کہیں اس نے سوچا کہ میں یہ کام کر لوں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ وہ ظالم اور جاہل ہے، اسے نہیں پتہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیے نا آج کل کے ٹائم میں بھی ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو بھول بیٹھے ہیں، بس ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے ایز اے خلیفہ، کہ دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اور ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف اسلام، اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن انسان اس کو پورا نہیں کر پا رہا، اس لیے یہاں پہ اسے ظالم اور جاہل کہا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، کہ جو اللہ سے توبہ کریں اس بات کے بعد کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بخشش مانگو گے تو وہ آپ کو بخش بھی دے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ سبا سٹارٹ ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا پورا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو اوپر چڑھے، وہ سب سے باخبر ہے اور وہ مہربان نہایت بخشش کرنے والا ہے۔
کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی، یعنی قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ کی قسم کھا کر یہاں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ یہ آیت بھی کافی بار ریپیٹ ہو چکی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی ایک ذرے کے برابر، ایک چیٹی کے برابر بھی چیز ہے، چاہے وہ کتنے اندھیروں میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ تو انسان گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ جو بھی میں کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو میں بچ کے نہیں جا سکتا، تاکہ وہ ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ آیتوں کو نیچا دکھانا کیسے؟ رسول اللہ کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا، ان کا مذاق بنانا، اور یہ کہ کل قیامت نہیں آئے گی اور جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کی بے عزتی کے مترادف ہیں۔ اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ یعنی علم رکھنے والے لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں انہیں یقین ہے کہ یہ سب ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک دن یہ سب چیزیں دکھا دے گا کہ واقعی یہ ساری چیزیں سچی تھیں۔ اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو گائیڈ بھی کر دیتا ہے۔ کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ یہ ایک مذاق والی بات بنا کے یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، اس کا ذکر ہے کہ دیکھو تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تمہیں ایسے شخص سے ملواؤں جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، یہ خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی، کہ جو وہ تسبیح کیا کرتے تھے داؤد علیہ السلام، ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ بھی ان کے ساتھ مدہوش ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور پرندے بھی ان کے آس پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کو تپا کر اور ہتھوڑیاں بنانے کا اور جیسے زرہ ہوتی ہیں وہ بنانے کا کام ان کے لیے آسان کر دیا۔ وہ بالکل ایسے ہو جاتا تھا جیسے گوندا ہوا آٹا، اتنا نرم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو کہ تو پوری زرہ بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ ان آیات کو بتاتے بتاتے اللہ تعالیٰ بیچ میں مسلمانوں کو بھی رولنگز دیتے جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایسا کیا، میں نے اپنے بندوں کو یہ نعمتیں عطا کی۔ پھر اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم سب نیک کام کیا کرو۔ سارے انبیاء کی بات ہو رہی ہے اور اوور آل مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ سب کے سب تم نیک کام کرو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کے مہینے بھر کی ہوتی تھی، شام کی منزل بھی۔ مسخر کرنا مطلب ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے ہوا انہیں اڑا کے لے جایا کرتی تھی، اور صبح شام کے راستے ان کے مہینوں بھر کے ہوتے تھے، جو اگر آپ گھوڑوں پہ جائیں یا کسی اور طرح ٹریول کرنے کی کوشش کریں تو پورا مہینہ لگے گا، لیکن وہ ہوا کے تھرو اس کو چند گھنٹوں میں ہی طے کر لیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے داؤد علیہ السلام کو لوہا دیا تھا، اس طرح سے ان کو تانبے کی دھات جو تھی ان کے لیے اس سے چیزیں بنانا آسان کر دی تھی۔ اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، جنات بھی ان کے انڈر کام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بھی دے رکھی تھی۔ اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی کوئی بھی ان کے حکم کا خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے جو بھی حکم کے اگینسٹ کرتا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوتا اور وہ وہیں پر اس کو ایک کوڑا مارتا جس سے وہ جل بھن جاتا۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً کیا چیزیں؟ قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن بڑی دیغیں تیار کرا کرتے تھے، وہ چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیغیں۔ اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بدلے میں اب آپ کیا کیجئے؟
اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، یعنی اللہ کے حکم سے جب سلیمان علیہ السلام کو موت آنی تھی تو جنات کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نے انہیں خبر نہیں دی، وہ غیب نہیں جانتے۔ گھن کے کیڑے کو جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا، یعنی وہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے اپنے تختے پہ، اور ایک طرف سے ان کی چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی جس پہ انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو اتنے ٹائم گزر گیا، ان کی باڈی بھی ڈیکمپوز نہیں ہوئی اللہ کے حکم سے، وہ وہیں بیٹھے رہے اور جنات کام کرتے رہے۔ ان کو لگا کہ سلیمان ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا، جب وہ کیڑا کھاتا گیا اس چھڑی کو، جو کیڑے تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ بالکل گل گئی تو وہ گر پڑے، کیونکہ ان کا سپورٹ ختم ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ اس وقت جناتوں کو پتہ چلا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ ذلت کا عذاب کیا، ان کی ماتحتی میں، یعنی ان کو بھی علم نہیں تھا۔ جنات کو یا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ جو قوم سبا کا ذکر ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، اور قوم ہی کے نام پر جو ملکہ جو سبا تھی جس کا ذکر تھا، تو وہ ان کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی، انہی کے نام پہ یہ پوری قوم تھی، اور یہ بہت ہی خوشحال ملک تھا، بہت ہی آباد، اتنا بڑا خوبصورت، خوب گرینری اس میں پائی جاتی تھی، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ حلال چیز کھائیے اور خوب اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عمدہ شہر دیا، یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا۔ کہ جب آپ کو بہت نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان عمومی طور پر اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز جب اسے دنیا کی ملنے لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں دین کا پہلو اس کی زندگی سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ آپ آج تک بھی فیل کر رہے ہوں گے، اس زمانے کے وقت میں بھی، پہلے کے زمانے میں، انبیاء کے زمانے میں اور ہم لوگوں کے زمانے میں یہ چیز کامن رہی ہے۔ جیسے جیسے اللہ نعمتیں دیتا جاتا ہے انسان اللہ کو ہی بھول جاتا ہے اور اسی دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے زور کا سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے، بکثرت چھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ سب کچھ اجڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پانی بھیجا تو وہ چیزیں جو اتنی بہترین ہوا کرتی تھی وہ سب بدترین میں بدل گئیں۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ یہاں پہ بھی آپ کا دیکھیے ذکر ہے کہ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ انہوں نے جو کفر کیا، کفران نعمت کیا، اس کی وجہ سے ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھی جو برسر راہ ظاہر تھیں، اور بستیوں کا بھی ذکر ہے، اور چھوٹی چھوٹی بستیاں جو اس کے درمیان بھی واقع تھیں، ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہو۔ ان راستوں پہ بھی آپ امن کے ساتھ چلتے رہیے، راستہ کور کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ لیکن انہوں نے پھر کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے۔ چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا۔ جس طرح لوگ جو ہے سفر کی ٹینشنز اور خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کر دے۔ جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی نا کہ ان کے لیے راستے آسان ہو گئے تھے، امن کے راستے تھے، تو ان لوگوں نے یہ دعا کری کہ اللہ تعالیٰ جیسے باقی لوگوں کے لیے ہے نا، اسی طرح سے ہمارے راستے بھی فل آف ایڈونچر کر دیجئے۔ ایک طرح سے یہ مثال سمجھیے، ٹھیک ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیے کہ انہوں نے خود اپنا برا کیا۔ اگر آپ کو ایک چیز آسانی سے مل رہی ہے تو آپ دوسروں کو دیکھا دیکھی کہ ان کو بھی ایسا مل رہا ہے، ہمیں بھی ایسا کرنا ہے، کیوں اس چیز کو اپنے لیے عذاب بناتے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کی زندگی میں آسانیاں دی ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا کے وہ کام کیجئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ کہ یہ اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالیے۔ جیسے بنی اسرائیل نے کیا، جب اللہ نے انہیں آسمان سے کھانا اتار کے دیا تو وہ یہ کہتے کہ نہیں، ہمیں خود بنانا ہے، ہمیں خود مزے مزے کی چیزیں کھانی ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو انگیج کیا جبکہ آپ کو اس سے بڑا کام کرنا تھا، تو یہ اپنے اوپر ایک طرح سے عذاب لانے کی طرح ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسا لیا۔ اور اس کے بعد بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والوں کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا۔ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، یعنی بہت کم لوگ ہیں جو شیطان کی باتوں سے بچتے ہیں، میجورٹی جو ہے وہ اسی کی باتوں میں آ جاتی ہے۔
شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں۔ ان لوگوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار ہے۔ شفاعت یعنی سفارش بھی اسی کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود اجازت دے۔ وہی جس کو اجازت دیتا ہے وہی سفارش کر سکے گا اس دن۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا۔ یہ فرشتوں کا ذکر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب وحی آتی تھی تو فرشتے گھبرا جاتے تھے، کپ کپانے لگتے تھے، اور جب وحی پوری ہو جاتی تھی تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا فرمایا تمہارے رب نے، کیا حکم دیا۔ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا۔ یہی بولتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے کہا ہے وہ حق ہی ہے، وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے، خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں، یا تو ہم رائٹ راستے پر ہیں یا تم ہو۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ چلو اگر تمہارے حساب سے ہم گمراہ ہیں، تم لوگ صحیح راستے پر ہو، تو ہمارے بارے میں تو تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں ہی تم سے پوچھا جائے گا، تو تم اپنا کریڈٹ خود لو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم صحیح راستے پر ہو تو تمہیں پھر اس کا خود ہی انجام بھگتنا ہوگا۔ اگر تم اتنا یقین رکھتے ہو تو پھر خوش ہو جاؤ۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم سے سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہیں۔ لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ بے علم ہی رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے، سچا ہے تو بتا دو، یعنی مذاق کے طور پہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، اگر سچی بات ہے تو ہمیں بتا دیجئے۔ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک گھڑی نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ تمہیں جب صحیح بات پتا تھی تو تم نے کیوں نہیں مانی؟ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، تم خود ہی اٹریکٹ تھے غلط راستے کی طرف۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا۔ دن رات اللہ کی نافرمانی اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے گمراہ ہونا بہت آسان ہو جائے گا، اور ایسے ہی اگر آپ دن رات اللہ کی فرما برداری میں لگے رہیں گے تو کوئی آپ کو بہت جلدی گمراہ نہیں کر سکتا، آپ کا ایمان مضبوط ہی رہے گا۔ عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے، یعنی شرمندہ ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ صرف ان کا بدلہ ہوگا۔ ہر ایک کو، جیسے ہم نے پڑھا ہے، ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا، جو فالو کرتے ہیں اور جو فالو کراتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے فالو کرایا کیوں اور انہوں نے فالو کیا کیوں، اور ان کے اندر وہ خود ہی برائی کا ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے برائی کو قبول کر لیا۔ ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، ہم بہت امیر لوگ ہیں، ہمیں عذاب نہیں آئے گا، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، یعنی اگر آپ کے مال اور اولاد ایسے ہوتے کہ ان کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہو جاتے تو یہ ممکن نہیں ہے۔
کون ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. یعنی یہ دونوں وجہ ہیں. اگر آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو ایمان لائیے اور نیک عمل کریے، نہ کہ یہ کہ آپ کے پاس اتنی اولادیں ہیں اور سب ایک سے ایک ہیں، ڈاکٹر اور PhD اور سب چیزیں کی ہوئی ہیں. اگر آپ نیک عمل نہیں کر رہے، نہ آپ کی اولاد کر رہی، نہ آپ کا مال صحیح جگہ لگ رہا، تو یہ چیزیں آپ کو اللہ کے قریب نہیں کریں گی. ان کے لیے ان کا اعمال کا دوہرا اجر ہے. جو اس کو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بتایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا اور وہ بے خوف ہوں گے، نڈر ہوں گے، جنت والے بالا خانوں میں رہیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یعنی آپ اللہ کی آیتوں کے اگینسٹ جاتے ہیں، لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں، سب کو روکتے ہیں، خود بھی عمل نہیں کرتے، تو جو عذاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی ہیں وہ جو عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا بدلہ دے دے گا. وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. روزی بھی اللہ نے دی ہے، اب اس کے راستے میں آپ خرچ کرو گے تو وہ اس سے بہتر بھی آپ کو دے گا. اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں سے پوچھا جائے گا. وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمارا ولی تو ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں کے اکثر کا انہی پر ایمان تھا. یہ لوگ ایکچولی جنوں کو یعنی شیطانوں کو پوجا کرتے تھے، شیطانوں کے پجاری تھے، نہ کہ ہمارے. بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع اور نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلا رہے ہو. جب ان کے سامنے ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص ہے کہ جو تمہیں تمہارے باپ دادوں کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا. پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یعنی اس سے کئی گنا زیادہ لوگ امیر ہوا کرتے تھے اور جسمانی طور سے بھی اسٹرانگ ہوا کرتے تھے اس سے پہلے کی بستیاں اور قومیں جن کا ہم ذکر پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، 1/10 بھی نہیں ہے ان کا. بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھو کہ میرا عذاب ان پر بھی کیسا سخت تھا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ہلاک کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح. یعنی آپ انڈیویجول لیول پہ بھی یا آپس میں بھی ڈسکس کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، اس بات کو سوچئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور ہمارا کل کیا ہونے والا ہے. تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ صرف اللہ کے ذمے ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب حق نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا. کہہ دیجئے اگر میں بہک جاؤں میرے بہکنے کا وبال تو مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو بسبب اس وحی کے جو میرے پروردگار مجھ پر کرتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے. یعنی اگر ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں، بہکتے ہیں، تو وہ ہم اپنے نفس کی وجہ سے ہی بہکتے ہیں. اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور ہمارے بہت ہی قریب ہے. اور اگر آپ ملاحظہ کریں جب کہ یہ کافر گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی. جس دن سب لوگ میدان محشر میں ہوں گے کوئی نہیں بھاگ سکے گا اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے. اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے. اس وقت ایمان لانا ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے. یعنی یقین تھا ان کو کہ نہیں ہم تو جنت میں ہی جائیں گے اور ہمارے لیے تو سب آسان ہیں. اس سے پہلے یہ لوگ دنیا میں یہ ساری باتیں کرتے تھے. ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا. وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے. ان کو بھی یہی گمان تھا کہ ہم بچا لیے جائیں گے اور قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں. لیکن ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اگر آج یہ ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا.
سورہ فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ 2 2 3 3 4 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر یعنی اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں سے جسے چاہے زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تھا اور ان کے 600 پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کو کتنے پر دیے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ اور یہ آیت ہمیں بہت تسلی دیتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ اس لیے بے فکر ہو جائیں، اور اگر ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو ہمیں نہیں ملے گی۔ آپ اپنی طرف سے کوشش کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، دعا کیجئے، اس کے بعد بے فکر ہو جائیے۔ پھر اگر وہ آپ کو نہیں ملتی ہے تو وہی آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ لوگوں، تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ بس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم شیطان کو فالو کریں یا اللہ کی آیات کو۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے وہ انہیں اچھا سمجھ رہا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یعنی جو انسان سمجھ رہا ہے غلط کام کر کے بھی کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ شخص جو اللہ کی بات مانتا ہے؟ یقین مانو، اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ جس طرح زمین پیڑ اگاتی ہے اسی طرح زمین دوبارہ سے انسانوں کو پیدا کر دے گی، کھڑا کر دے گی۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے ساری کی ساری عزت۔ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ دنیا والے اس کی عزت کریں، اگر اسے کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ عزت ایکچولی اللہ کی ہے۔ اللہ کے احکام کو فالو کرنے سے ہی آپ کو عزت ملتی ہے۔ تمام تر ستھرے کلمات، صاف ستھرے پاکیزہ کلمات جتنے بھی ہیں وہ اللہ کی طرف ہی چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ یعنی جو آپ اچھی بات کریں، تسبیح بیان کریں وہ، اور جتنا آپ اچھا کام کریں گے وہ ساری چیزیں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں، ان کو اور بلند کریں گے آپ کے اعمال۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے یعنی مرد اور عورت بنا دیا۔ عورتوں کا حاملہ ہونا، بچوں کا تولد ہونا یعنی بچوں کا پیدا ہونا، سب اس کے علم سے ہی ہے۔ جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے، وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنی عمر ملے گی، کون لمبی عمر پائے گا، کون چھوٹی عمر پائے گا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے، اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاز بجھانے والا، پینے میں خوشگوار ہو، اور دوسرا کھاری ہے، کڑوا ہے۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے جاتی ہیں، ان دریاؤں میں ہے تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور اگر تم انہیں پکارو
تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، ان کے مقابلے میں جن کو آپ پکار رہے ہو وہ تو ایک جو گٹلی ہوتی ہے کھجور کی گٹلی، اس کے اوپر جو چھلکا نکل رہا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں، اتنی حقیر سی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اس کو بھی اون نہیں کرتے۔ اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے۔ اگر وہ سن بھی لے تمہاری باتیں، اگر تمہارے حساب سے وہ سن رہے ہیں، تب بھی وہ تمہاری ہیلپ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پہلے سے ہی خبر دے دی کہ وہ لوگ آپ کو صاف ریجیکٹ کر دیں گے اس دن، جن کی وجہ سے آپ اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ لگے ہوئے ہیں، کفر کر رہے ہیں، سب کے سب آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، یہ بات اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گرا بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں کچھ بھی نہ اٹھا سکے گا۔ یعنی اگر آپ کے پاس بوجھ ہے آپ کے اعمال کا، کوئی اور آپ کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، چاہے وہ آپ کی ہیلپ کرنے آئے بھی، اس کے پاس خود اپنا بوجھ ہوگا، آپ کا بوجھ وہ کیری نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا بتایا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھا سکے گا، گو قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ریلیٹیوز ہی کیوں نہ ہو، آپ کی فیملی ہی کیوں نہ ہو، تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوگا، اور لوٹنا آپ کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی، اور نہ چھاؤ اور دھوپ، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ پھر سے یہاں پہ بات آئی، دیکھیے قبروں میں جتنے بھی حضرات موجود ہیں، مدفون ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اور ولی کیوں نہ ہوں، اللہ کے پیغمبر کیوں نہ ہوں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں، سفید اور سرخ بھی ان کی رنگتیں مختلف ہیں، بہت گہرے سیاہ، ڈفرینٹ ٹائپس آف ماؤنٹینس کا ذکر ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کو الگ الگ کلر کے ماؤنٹینس نظر آئیں گے۔ جب آپ راک ماؤنٹینس دیکھیں گے جو کہ آپ مدینہ یا مکہ کی طرف جاتے ہیں، ان کا کلر بالکل الگ ہوگا، جو سنو ماؤنٹینس ہیں ان کا بالکل الگ ہوگا۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ ہر آیت کے بیچ میں ہی آپ دیکھیں گے نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ شکر کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے وہی بندے ڈریں گے جو علم والے ہیں، جو ان باتوں کو سمجھیں گے، سنیں گے، غور کریں گے۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر آپ ان آیات پہ غور و فکر کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، کبھی آپ کو لاس نہیں ہوگا اگر آپ یہ تجارت کرتے ہیں اللہ سے، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دیں۔ دنیا میں کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو لاس ہونے کے بہت چانسز ہیں، اور بزنس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پروفٹ کبھی لاس، لیکن اللہ کے ساتھ یہ تجارت اگر انسان کرے تو اللہ کی عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا تو اور خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، تو آپ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ آپ کبھی لاس میں ہی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ آپ کو دے گا، جیسے یہاں لکھا ہے نا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ آپ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔
پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا وارث یعنی یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے، ان کے چنے ہوئے بندوں کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے انہیں پسند کیا، جو کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا، انہیں پسند فرمایا۔ پھر بعضے تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس فرض کو پورا نہیں کر رہے، لوگوں کو نہیں پہنچا رہے میسج، نہ اپنے آپ کو غلط کام سے روک رہے، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، یعنی دوسرے ایسے ہیں جو کچھ فرائض تو پورے بھی کر رہے ہیں لیکن پوری طرح سے گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں اور پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے تینوں کیٹیگری آ گئی۔ ہم لوگ کیونکہ امت محمدیہ ہیں تو اس دین کے وارث ہیں۔ اب اپنے آپ کو ان تینوں کلاسیفیکیشن میں سے ایک میں ڈیفائن کر لیجئے کہ آپ کس میں فالو کرتے ہیں، کس میں فال کرتے ہیں۔ وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کی جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ یہ غم کیسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت غم مل رہے ہوں، آپ کو بہت صبر کرنا پڑ رہا ہو، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے رہا ہے، جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ غم جو میں نے فیس کیا، یا پھر وہ آخرت کی دہشت، حشر کے منظر کی دہشت، جہنم سے بچنے کا جو ڈر تھا وہ دور ہوا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ہم کو کوئی خستگی پیش آئے گی۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آ جائے گی کہ مر ہی جائیں، نہ ہی دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا؟ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ ڈرانے والا کوئی اس دور میں بھی کوئی آپ کا جاننے والا چہیتا ہو، آپ کے بڑے فیملی ممبرز میں بڑے لوگ آپ دیکھیں گے آپ کو ہر بات پہ وارن کرتے ہیں کہ بیٹا ایسے مت کرو اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں معلوم۔ کوئی بھی ڈرانے والا جو آپ کو اللہ کی آیات سے ڈرا رہا ہے، آپ کو اویئر کر رہا ہے، قیامت کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے، وہ لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ کے سامنے آیات پیش ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی عمر تھی کہ آپ پڑھتے، سمجھتے، فالو کرتے، نیک عمل کرتے، تو اب آپ کا ٹائم اپ ہو چکا ہے، اب آپ نہیں بچیں گے، اب آپ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، اور آپ اپنے آپ کو خود آپ نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا، یعنی ابھی ہمارے دلوں میں کیا خیالات آ رہے ہیں، ہم کیا غور و فکر کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اگر ہماری نیت میں بھی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا ہے۔ اور پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ نیت کا۔ اپنے آپ سے نیت کریں کہ ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے، پھر اللہ توفیق بھی دیتا ہے اور پھر آسانیاں بھی دیتا ہے، پھر راہ پہ چلاتا بھی ہے۔ پہلا اسٹیپ اس لیے نیت کا ہے، اپنا ارادہ مضبوط کر لیں۔ وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کافروں کے لیے ان کفر کا ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث بنتی ہے۔ جو آپ نے کفر کیا، آپ نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ صرف اس پہ ناراض ہی ہو رہے ہیں۔ کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے، صرف گھاٹا ہی گھاٹا ملے گا۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز بنایا، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں، صرف ایک دوسرے کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم ہے اور غفور ہے۔
اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہو جائیں گے. پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ گیا تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا. پہلے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے گا، کوئی رسول آئے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے، لیکن جب وہ آ گئے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ان کی نفرتوں میں ہی اضافہ ہوتا چلا گیا. دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے. کیا وجہ ہے دیکھیے ریجیکٹ کرنے کی؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے. بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی بڑھتا ہے. کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ آپ اللہ کے دستور کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے. آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا نہ پائیں گے. اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے. اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑنے لگے تو زمین پر ایک بھی جاندار زندہ نہ رہتا. کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ. سب کے سب ہی ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے. ایک وقت تک ہمارے پاس مہلت ہے. جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے آپ ہی دیکھ لے گا. یہ میعاد کیا ہے ہماری؟ اگر جیسے ہماری موت ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ ہمارا نام اعمال ختم. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب قیامت شروع ہوگی اس کے بعد سب کا حساب ہوگا. اس سے پہلے ابھی کسی کا حساب نہیں ہو رہا. اسی لیے اپنے آپ کو اس ٹائم سے پہلے ہی ہم پریپیئر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے حساب لے تو ہم مجرم نہ ثابت ہوں اللہ کے سامنے. سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کے یہ فرماتا ہے کہ آپ پیغمبر ہی ہیں. آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں. جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی جھٹلا رہے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو گواہی دے رہا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے. اسی وجہ سے یہ غافل ہیں. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں. یہ توق کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں گے اگر گلے میں کوئی شکنجا سا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، مجرموں کے گلے میں ایک توق سا ڈال دیا جاتا تھا جس سے ان کی گردن اور ان کے ہاتھ اسی میں جم جاتے تھے، اکڑ جاتے تھے. ویسے ہی وہ اسی پوزیشن میں رہتے تھے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی حالت میں لے جایا جاتا تھا. تو یہ جو توق ہوتے ہیں انسان کی گردن میں، وہ اس کی گردن کو نہ رائٹ گھومنے دیتا نہ لیفٹ گھومنے دیتا، نہ ہی وہ نیچے دیکھ سکتا نہ ہی وہ اوپر. اسی جگہ اس کی گردن سٹل رہتی ہے. تو یہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں یا پھر ایمان نہ لانا، وہ ایک طرح سے توق کا کام کرتے ہیں کہ تو ہم نہ صحیح بات کو دیکھ سکتے ہیں نہ غلط بات سمجھ سکتے ہیں. بس ہم جس کام پر اٹک گئے ہیں ہم وہی کرتے رہتے ہیں. ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی، ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو وہ دیکھ نہیں سکتے. اب وہ کیا ہے؟ حق کو دیکھنے کے لیے وہ اندھے ہو چکے ہیں. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بنا دیکھے ڈرے. یعنی ان آیتوں پہ کون ایمان لائے گا؟ جو صرف اللہ کو بنا دیکھے بھی اللہ سے ڈرے گا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو آمادہ کر دے گا. اور آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے. جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخشش اور بہت سارا اجر دے گا. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑے ہیں. ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں لکھ رکھا ہے. آپ ان کے سامنے ایک مثال، بستی والوں کی مثال اس وقت بیان کیجیے جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے. بستی کا ایک ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسول بھیجے تھے. جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ہیلپ کی. یعنی جب ایک بستی میں رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے، 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا رسول بھی اسی بستی میں بھیجا تاکہ وہ ان کی مدد کرے، ان کی ہیلپ کرے. ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. وہ تینوں گواہی دینے لگے. ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح معمولی آدمی ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے تینوں کو ہی جھٹلا دیا.
ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف یہ ہے کہ ہم تمہیں کلیئرلی بات اللہ کی پہنچا دیں، اس کے بعد تمہارا اپنا معاملہ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بولا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے پر مشکلیں آئی ہوئی ہیں اور ہماری قوم دو گروہ میں بٹ گئی ہے، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، سب آپس میں الگ الگ ہو گئے ہیں، تو تم منحوس ہو ہمارے لیے۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی، یعنی باز آ جاؤ اپنی اس تبلیغ سے، اگر تم نہیں مانے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یعنی ہم منحوس نہیں ہیں، ایکچولی جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہارے لیے منحوست کا سبب بنے ہوئے ہیں، بلکہ تم لوگ تو نصیحت جو کیے جا رہے ہو اس سے حد سے نکل رہے ہو، تم اس نصیحت کو مان ہی نہیں رہے۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ یہ شخص مسلمان تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور کہا کہ تم ان کے راستے پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے اور وہ راہ راست پر بھی ہیں، یہ لوگ تم سے کسی طرح کا اجر نہیں مانگ رہے اور یہ اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہیں، تمہیں صرف ان کی بات ماننی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ ان لوگوں کو تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جو لوگ اپنی جان کو رسک پہ لگا کے آپ کی فلاح کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے نا وہ کتنے زیادہ سیلف لیس ہوں گے، ان کی بات کتنی سچی ہوگی کہ انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ آپ سے کوئی ریوارڈ مانگ رہے، نہ وہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی بینیفٹ اٹھا رہے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ ہاں اگر یہ رسک لے رہے ہیں تو انہیں بدلے میں کچھ مل رہا ہے۔ انہیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں مل رہا تو ان کی بات واقعی سچی ہوگی، اسے کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ آگ سے بچیں، تو اس کی بات میں کتنی سچائی ہوگی، وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پہ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے اور جتنا ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔